یہ جی آپ کے سامنے یہ جو منظر ہے یہ جرمنی کے اندر جو گھروں کے باہر رکھ دیتے ہیں ڈبوں میں جو گھر کا یہ انہوں نے اس طرح نکلنا ہوتا ہے پھر اس طرح پکڑ کے لا کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 جولائی 2024 اور دوپہر تقریباً 2 بجے کا ٹائم. یہ علاقہ یا ایریا جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے گریسہائم فرینکفرٹ کا گنجان آباد ایریا. یہاں اطراف پہ آپ کو گھروں کے وہ حصے نظر آ رہے ہیں جو کسی زمانے میں پہلے جو کنٹرولڈ ریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، یعنی گورنمنٹ کے ایک خاص طے شدہ پرائس سے زیادہ مہنگے وہ گھر نہیں ہوتے تھے. جو فرمیں بناتی ہیں بڑے بڑے گھر کسی بھی علاقے میں تو گورنمنٹ ان کو پابند کر دیتی ہے. یہ ایک بلڈنگ ہے جو غالباً کوئی آفیسز ہے یا اسکول ہے. اس سائڈ پہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ سارے گھر ہیں، ایسے گلیاں ہیں اندر کو کہ اس پرائس سے زیادہ آپ کرایہ نہیں لے سکتے. وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں جن کی آمدن زیادہ نہیں ہے. پھر بعض اس میں پرائیویٹ بھی گھر ہیں. بعد میں وہی کمپنی جب وہ 20 سال 25 سال کا پیریڈ گزر جاتا ہے پھر وہ اس کو یہ الاؤڈ ہو جاتا ہے کہ اب آپ اس کو بے شک بیچ دیں یا آپ اپنا مارکیٹ پرائس جو ہے اس کے مطابق آپ کرایہ حاصل کریں. ایک حدیث کل میری نظر سے گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی جنت کے جو باغات ہیں ان میں اگر آپ کچھ ٹائم گزارنا چاہیں تو وہ لوگ جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور جتنا عرصہ وہ اس کی عیادت کے لیے گزارتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ جنت کے باغ میں گھوم رہے ہیں. اب یہ الفاظ بظاہر عام سی بات لگتی ہے کہ بھئی کسی مریض کا پتہ لینے چلے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کے باغ میں آپ گھوم رہے ہیں. اگر اس پہ غور کریں تو پھر یہی لگتا ہے کہ وہ شخص جو بیمار ہے جو مریض ہے اور پتہ نہیں کس وقت اس بیماری کے عالم میں اس کا اس دنیا سے جو جدائی روانگی ہو جائے تو اس کے پاس جو وقت گزرتا ہے اس کو جو سکون ملتا ہے یا اس کو اس کے کسی کے عیادت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو لمحات خوشی کے شاید اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے وہ لمحات جو ہیں وہ جنت کے برابر رکھ دی ہیں عیادت کرنے میں. بہرحال ایسی کئی احادیث ہیں جو کبھی نظر سے گزرے تو ایک انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے ذریعے انسانوں کو وہ مواقع بتاتا ہے جس پہ اگر انسان کیش کروانا چاہے. اگر کسی کو پتہ ہو کہ بینک کے اندر آپ کے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ پڑے ہیں تو آپ جا کے یہ آپ کے پاس چیک موجود ہے آپ جا کے اس کو کیش کروا سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان اتنا زیادہ بیوقوف ہو کہ وہ باوجود آپ کے پاس چیک بک ہونے کے آپ کے پاس ایک چیک پڑے ہونے کے نہ جا کے اس کو کیش کروائے. میرا خیال ہے وہ پہلی فرصت میں بھاگا جائے گا اور جا کے کیش کروا لے گا. اسی طرح انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے نیک ہستیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے خدا تعالیٰ عام انسانوں کو کئی چیزوں کا جو فائدہ ہے وہ بتاتا ہے. لیکن انسان ایسے بد قسمت ہے کہ وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو اچھی عادات کو اگر انسان اپنا لے میرا خیال ہے فائدہ ہی اس کا ہی فائدہ ہے سراسر. اللہ تعالیٰ نے
تو اپنے نیک بزرگوں کے ذریعے، نیک ہستیوں کے ذریعے انسانوں تک وہ پیغام یا معلومات پہنچا دی. لیکن انسان جو ہے وہ صرف اور صرف مال، دنیا کے جو لالچ ہے اس پہ تو وہ قدم بڑھاتا ہے، لیکن وہ جس کا وعدہ مرنے کے بعد انسان کو کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا. لیں جی، اس سائڈ پہ وہ پارک ہیں جس میں لوگ جن کے پاس وہ شوق ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز اگائیں یا کھیتی، ان کو یہ پارک ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں وہ اپنے سبزی، پھول، گارڈن. تو یہ ہر حصے میں جرمنی کے بڑے شہروں میں یہ ابھی ہم موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے تو میرا خیال ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں.